الرحیم آج ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذاتی واقعہ گوش گزار کروں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ نظامیہ بغداد شریف کے اندر پڑھتا تھا، میری تعلیمی قابلیت، میرا حسن اخلاق، نقطۂ آفرینی کے بدولت اللہ نے مجھے علم سے محبت اور نسبت عطا کی تھی۔ میری اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے ایسے لگنے لگا کہ میرے ایک ساتھی میری اس قابلیت سے، میری اس نقطۂ آفرینی سے، میری علم سے نسبت سے، میرے خطابت اور بیان سے حسد کرتے ہیں۔ مجھے جب یہ بار بار محسوس ہوا تو میں اپنے استاد محترم کے پاس گیا اور جا کر انہیں بتایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا جو یہ ساتھی ہے وہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ میرے استاد محترم نے پوچھا کہ کیسے وہ آپ سے حسد کرتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ جب وہ میری نقطۂ آفرینی کو دیکھتا ہے، یا میرے کلام کے بیان کرنے کو دیکھتا ہے، یا میری خطابت کے جوہر دیکھتا ہے، یا جب میں کوئی کسی انداز سے، حسن اخلاق سے کوئی معاملہ کروں تو اسے دیکھ کر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو استاد فرمانے لگے، مجھے افسوس ہے تم پر کہ آپ نے اس کے دل کا، اس کے دماغ کا حساب خود لگا لیا۔ کیا آپ علم غیب جانتے ہیں؟ آپ اس کے دل اور دماغ کی کیفیت سے واقف ہیں۔ آپ نے ایسا کام کیا جیسا کام اگر وہ کر رہا ہے اس میں تو شک ہے کہ وہ حقیقتاً بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے، وہاں تو معاملہ شک کی کیفیت تک ہے، لیکن تم نے جو کر دیا یہ حقیقت ہے کہ غیبت کی، اور اپنے بھائی کی غیبت۔ اب اس کے اندر حسد ہے یا نہیں وہ تو سوچنے کی بات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کیسا گمان رکھ سکتے ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا تم اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے ساتھی کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں حسن ظن رکھتے، لیکن آپ نے ان کے سامنے ایسا گمان کیا کہ ان کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ مجھ سے جلن محسوس کرتے ہیں، مجھ سے حسد محسوس کرتے ہیں، اور اس کا اظہار آپ نے مجھ سے کیا۔ اگر وہ ایسا کرتا بھی ہے تو آپ نے تو کر دیا، پھر دونوں برابر ہو گئے۔ اگر اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے لیکن تم نے تو ایسا کر دیا، تم غیبت کے مرتکب ہو گئے۔ آپ نے، میرے استاد نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو بلاؤ اور اس سے معافی مانگو اور اسے بتاؤ کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہر ایک انسان کے اندر یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ وہ غیبت کے اندر مبتلا ہے، یا ہم حسد کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں۔ ہم جس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، جس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، جہاں کہیں دوستوں کے اندر بیٹھے ہیں، جہاں کہیں اپنے گھروں کے اندر ہماری کوئی بھی ایسی کچہری چل رہی ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی گپ شپ چل رہی ہے، تو ہر ایک انداز میں، ہر ایک جگہ ہم یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا تو کسی کی غیبت کر رہے ہیں یا کسی سے حسد کر رہے ہیں۔ حالانکہ حاسد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، حاسد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طور طریقوں سے راضی نہیں، حاسد وہ ہوتا ہے جو اللہ نے بانٹ دیا وہ اس پر ناراض ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے بانٹا مجھے یہ تسلیم نہیں، میں اسے نہیں مانتا، اور جو اس کے اوپر تان اور تشنیع کر رہا ہے، کسی دوسرے کے گلے اور شکووں کے اندر لگا ہوا ہے، وہ غیبت کے اندر مبتلا ہے، وہ اپنے بھائی کی وہ چیز بیان کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر حقیقتاً ہے تب تو یہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر یہ بات نہیں تو پھر اس پر بہتان ہے۔ ہم بہتان تراشی کے اندر، غیبت تراشی کے اندر، حسد شکنی کے اندر ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا دن اور رات، ہماری ہر ایک محفل اور موقع ایسا گزرتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں۔